Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers. Alaikum assalam. This is the last podcast Oh of no. 11th Hour Show. Oh no. Oh no. ہم ویسے ہر سال یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو اور ہمیں بھی ڈیلی ڈوز آف موٹیویشن پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دن میں ایک لیکچر نہ سنیں تب تک ہم نہیں چل پائیں گے، یا نماز میں خشوع یا لائف میں وہ نہیں ملے گا. آلدو اٹ ہیلپس اس، لیکن دیر شوڈ بی اے لائف آف ڈسپلن کہ جس میں یو لرن مچ اینڈ دین یو گو فار ایکشن اٹ سیلف. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ایام ہیں جو شروع ہونے والے ہیں ان میں فوکس آن عبادات، فوکس آن دا ایکشنز جو ان سارے دنوں میں کہے جا چکے، چاہے وہ صلہ رحمی ہے، چاہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، چاہے وہ اپنی وصیت لکھنا ہے. ایون سبحان اللہ میں ایک عمرہ ٹریننگ دے رہا تھا، اس سے میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر 3 راتیں گزریں اور آپ نے وصیت نہ لکھی ہو. تو آئی تھنک وی شوڈ ایون رائٹ آر وصیاز ایز ویل کہ اگر ہم نہ رہے، کیونکہ سبحان اللہ ایک فرینڈ کی مدد کچھ دنوں پہلے رمضان سے نا شی ڈائڈ، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اینڈ دیر واز نو سمٹم آف اینی ڈیزیز اور سم تھنگ، شی فیل ان دا واش روم اینڈ شی ڈائڈ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو ہاؤ ٹو اینڈ رمضان، اور یہ جو سارے ابھی دن رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے، آئی تھنک ہم کچھ ایڈوائزز کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے رمضان کو اپنے پیک پہ اختتام کریں انشاءاللہ. آئی تھنک دیکھیں جو لاسٹ اسٹریچ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اسپرنٹ لگانے کا ٹائم آتا ہے. اگر آپ نے کبھی لمبی ریس بھاگی ہو نا، ہمارے وہ اسکول ڈیز میں مجھے یاد ہے 100 میٹر اسپرنٹ ہوتا تھا، 200 میٹر، پھر 400 میٹر اور 800 میٹر، پھر کچھ لوگ ابھی یہاں پہ میراتھنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو 100 میٹر میں تو سیدھا اسپرنٹ مارنا ہوتا ہے آپ نے، اور 200 میٹر میں بھی اسپرنٹ ہی ہے. بٹ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ 400 800 میٹر تو آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو پیس کرنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے کہ میں شروع میں ذرا تھوڑا سا اپنی پیس مینٹین رکھوں، ذرا آرام سے، اور پھر آخری جو آپ کا اسٹریچ ہے نا اس میں بس فل ٹربو لگانا ہے، اور فنش لائن جب کراس کروں گا تو میری ساری انرجی کنزیوم ہو چکی ہو. تو ہمیں بھی نا اب یہ جو رمضان کا مہینہ اب اپنے آخری عشرے کی طرف آ رہا ہے، تو ہمیں پلان اس طرح کرنا ہے کہ اس میں اسپرنٹ لگانی ہے. اب جو ہے نا ٹائم آ گیا کمر کسنے کا، اور فل جو آپ کی بچی کچھ انرجی رہ گئی ہے نا اب بس وہ ان 10 دنوں میں نکالیں، تاکہ جب عید آئے نا تو آپ واقعی میں کہیں یار بس مزہ آ گیا. مطلب میں آئی فیل سو ہیپی کہ میرے اندر جو بھی آؤنس آف انرجی بھی تھی نا وہ میں نے آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں لگا دی، اسپیشلی جو طاق راتیں اس کے اندر. تو وہ نیت رکھیں، اور ذرا سا جس طرح ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں ایکشن کی طرف جانا ہے، ایکشن بھی کریں، بہت ساری چیزیں اپنی لسٹ بنائیں، واٹ کین آئی ڈو، ٹائم کو افیکٹولی مینیج کرنا. جو بھی اسپیشلی جو راتیں ہیں، دیکھیں دن میں پھر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تھوڑا سا ریسٹ ریلیکسیشن کرنی ہے، لیکن راتیں جو ہے نا ان کو پروڈکٹیو بنائیں. بٹ اس میں بھی آئی کین انڈرسٹینڈ فار اے لاٹ آف پیپل دیر آر چیلنجز ایز ویل، کیونکہ لوگ ظاہری بات ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ چھٹیاں ذرا لیٹ ملتی ہیں، میں بھی آخری 3 راتوں سے پہلے مل جائیں گی یا اس کے بھی بعد ملیں گی، پھر عید کی چھٹیاں ہوں گی. تو ذرا تھوڑا سا نا اب ٹائم آ گیا، ذرا پٹنگ آل آف یور پلانز آن پیپر اینڈ ایکٹیولی میکنگ این ایفرٹ کہ میں اپنی فیملی ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کر سکیں. اس میں بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ جب آخری 10 راتیں آ جاتی تو وہ اپنی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بھی جاگتے راتوں کو، حالانکہ پورے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ وہ عبادت میں بہت آگے ہوتے تھے، بٹ اسپیشلی یہ جو 10 راتیں آتی تو پھر اور اپنے آپ کو پش کرتے اور اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اور اس میں بات یہ آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ جو آپ کو پریکٹس گراؤنڈ دیا گیا ہے نا، اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی ایفرٹ زیادہ ڈالنی ہے، جو کہ آپ نارمل روٹین میں شاید اتنی ایفرٹ نہیں ڈال پاتے. اور اپنے آپ کو نا آپ نے ان روزے داروں کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے جو صرف اس رمضان میں مسلمان نہیں ہوتے. جیسے علماء کے بارے میں آتا ہے، جو سلف صالحین تھے وہ کہتے ہیں کہ کن ربانیہ ولا تکن رمضانیہ، کہ اللہ والے بنو، رمضان والے مسلمان مت بنو. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نا بیسیکلی باقی سارے جو ہمارے امور ہیں، جو ہمارے 11 مہینے، ان کو بھی چینج کرنے کے لیے آیا ہے. ایک شخص آیا ایک اسلاف میں سے ایک سلف کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے ہیں یا فلاں لوگ ہیں، رمضان میں تو انہوں نے بڑی عبادتیں کی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب یہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بئس القوم، کہ یہ برے لوگ ہیں، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں جانتے ہیں.
سو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از کہ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی 20 days of Ramadan اور دی لاسٹ 10 days of Ramadan, وی ٹاکنگ اباؤٹ آر ہول لائف. سی رمضان ول گو اینی وے, رمضان چلا جائے گا. اور آپ جو آیات پڑھتے ہیں نا کہ, اور یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا گیا سورہ اعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں, ہم وطر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں, سبح اسم ربک الاعلیٰ, جو اس کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اب دیکھیں, دس از دی ہولسم میسج فار اس, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جو بندہ یہ سمجھ جاتا ہے نا تو وہ پھر رمضان میں مسلمان نہیں رہتا, وہ اپنی تھرو آؤٹ لائف مسلمان رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو اپنا گھر بنا بیٹھے ہو, حالانکہ یہ راستہ ہے, دس از ناٹ یور ہاؤس, اس کو راستہ سمجھو. اور رمضان کا مہینہ بھی اسی راستے میں آتا ہے نا, تو رمضان کا مہینہ چاہے ہے یا نہیں ہے, یور جرنی مسٹ کنٹینیو. آپ مسلمان صرف اس رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ نا بار بار یہ میسج دیتے ہیں شیخ, اور جب کوئی میسج بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آئے تو اٹ شوز یو دی امپورٹنس. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. اصل میں یقین کیا ہے؟ موت ہے. دی سرٹینٹی از ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, طيب کہ عبادت کرنی ہے. لائک واز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی تھرو آؤٹ یور لائف یو شوڈ بی کنسسٹنٹ, یو شوڈ بی اے مسلم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو دس از واٹ اے پرسن شوڈ ڈو انشاءاللہ, کہ نا کنسسٹنٹ رہے رمضان کے بعد. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ رمضان میں شروع میں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہ موٹیویشن نا 5ویں 6ٹھے روز کے بعد جس طرح تھوڑا ڈوینڈل ڈاؤن ہوتی ہے. تو اگر اب ہم آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں, تو اف somebody feels کہ یار نہیں میں نے نا ابھی تک وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا, سو آئی ہیو ناٹ ڈن انف عبادات, یا میں نے جو پلان کیے تھے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے یا میں نے ایسے ایسے کرنا ہے, سو اکثر نا یہ بندہ کہتا ہے بس اب 10 دن رہ گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا, تو آپ نا بجائے اس کے کہ دوبارہ سے نا اپنے آپ کو سارٹ آف موٹیویٹ کریں کہ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا, آئی کانٹ گو بیک اینڈ چینج, اگر میں نے پچھلے کچھ دن ضائع کر دیے, لیٹس جسٹ ایٹ لیسٹ فوکس آن دیز 10 days ناؤ. تو ان 10 دنوں کا نا جیسے زیابی نے کہا نا کہ تھوڑا سا پلان بنائیں, تو ٹیک آؤٹ ٹائم, پیپر پینسل لیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, اپنا نا اسکیجول بنائیں کہ یار میں نے ڈے کیسے گزارنا ہے. اور ایون اف یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈیز آف فرام ورک جسٹ ٹو میک شیور کہ اپنے کچھ آخری دن بہتر طریقے سے گزریں, تو چلیں آپ سارے اگر نہیں لے سکتے, ٹیک سم کپل آف ڈیز ایٹ لیسٹ آف, تاکہ آپ کی آخری 6-7 راتیں جو ہے نا وہ ضرور تھوڑی پروڈکٹیو ہو جائے. اور کیونکہ آپ کو نا تھوڑا سا ود ورک اینڈ آل آف دوز تھنگز, اور رمضان کی چیزیں سارا چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ نا آپ کے ایک عبادت میں سے نا بڑا وہ اثر لے لیتی ہیں. آپ کے اندر انرجی لیولز ہو نہیں رہے ہوتے, آپ تھک رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر کسی نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی عید کی, تو آئی تھنک بس اب آن لائن ہی کر لیں, ان راتوں میں باہر نہ نکلیے گا کہ یار اب روز رات کو کوئی. ایک یہ بڑا چیلنج ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اب عید آ رہی ہے, عید کی شاپنگ شروع کر لیتے ہیں. So don't do that, just get it online. اچھا, جو لوگ فٹ بال ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز آل نائٹ ٹورنامنٹس بھی تو چل رہے ہیں نا آج کل. جیسے ابھی اب تو سبحان اللہ عجیب ہو گیا, یہ پورا بھی چل رہے ہیں پورا رمضان. آپ نا رمضان سے پہلے جائیں کسی اسپورٹس گراؤنڈ میں, دے آر آل بکڈ فار فل رمضان. کیونکہ ہاں جی پہلی 10 راتوں میں فلانا ٹورنامنٹ ہے, دوسری 10 میں اتنا ہے, تیسری میں آخری عشرے میں یہ ہے, یہ تو کانسٹنٹ چل رہا ہوتا ہے. اور انفارچونیٹ ہے جو لوگ ان میں سم پیپل ایکچولی لک فارورڈ ٹو رمضان فار دیز تھنگس, کہ یار رمضان آ رہا ہے اب ٹورنامنٹ شروع ہو جائیں گے, پیڈل کے, فٹ بال کے, کرکٹ کی لیگ, فلانی چیز. Yes bro, for some people رمضان is all about Netflix, ڈراماز, فیملی گیٹ ٹوگیدرز, افطاری پارٹیز. ایون آپ اگر یہ دیکھو کہ جو ابھی باہر رات کو آپ اگر ہم لوگ تراویح کے بعد نکلیں نا, تو آپ دیکھیں بازاروں میں جیم پیک ہوا ہوتا ہے. لائک اگر آپ تراویح سے نکلیں اور آپ کہیں ہوتا ہے نا کوئی چیز پک اپ کرنی ہوتی ہے, یو ول سی کہ ریسٹورینٹ میں رش لگا ہوا ہے, لوگ اتنا رش جیسے صبح ہوئی ہوئی ہے. جبھی ایگزیکٹلی میں کل نا تراویح کے بعد مجھے کچھ بازار سے لینا تھا, میڈیسن لینی تھی, اینٹی الرجکس لینی تھی, تو میں جب گیا نا تو ابھی پارکنگ نہیں ملی. اتنا رش اس مرکز میں نہیں ہوتا. رمضان آیا تھا, مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہم نے بازار آباد کر دیے. ہم ایون عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ حرم کو آباد اور نمازوں کے بیچ میں بیٹھنا, ایک نماز سے دوسری کا ویٹ کرنا, عبادات کرنے کا ٹرینڈ تھا پہلے. اب عمرے میں ٹرینڈ نماز
سلام پھرتی لوگ مالز، مکہ ٹاور، کلاک ٹاور اور جانا شروع ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی اور قوم کی پرائرٹیز کیا ہیں. اٹس فن، لیئر. اور سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی نا کنسسٹنٹلی یہ چیز چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا یا رمضان کا یا لائف کا شروع بھی استغفار سے ہونا چاہیے. جیسے ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو اسٹارٹ رمضان، استغفار کریں تاکہ گناہ معاف ہوں. اور تمہاری لائف کا اینڈ بھی استغفار سے ہونا چاہیے. یعنی ہماری نماز کیسے ختم ہوتی ہے؟ سلام پھیرنے پہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو کمی کو تاہیے کہ معاف کر دے. ایون حج کیسے ختم ہوتا ہے؟ تم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. یعنی بڑی بات، یہی اتنی بڑی بات کہ اللہ کے آپ نے حج کیا ہے، آپ نے اپنے سارے گناہ معاف کروائے، اللہ کے ذکر کی، عرفات گزارے، مزدلفہ، واستغفر اللہ، اللہ کا توبہ. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکت زندگی، 23 سال کی گرولنگ اینڈ گرائنڈنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر. یعنی اللہ کے نبی آپ بھی نا ابھی اینڈ میں نا توبہ کی طرف آ جائیں، استغفار کی طرف آ جائیں. تو اس لیے اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور رمضان کا بھی جو اینڈ ہے نا، میں سمجھتا ہوں توبہ استغفار سے گزرنا چاہیے. کیونکہ اور علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ وی شوڈ ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا اماؤنٹ آف ڈیڈز وی ڈو، وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا قبولیت آف ڈیڈز. اور دیکھیں رمضان کا اینڈ بھی کس پہ ہے؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو یہ فدیہ ہے عید الفطر کا، جو ہم عید الفطر سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ کیا ہے بیسکلی؟ اللہ کے نبی نے کہا جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف. سو آخری ان 10 دنوں میں وی شوڈ فوکس آن توبہ استغفار. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول فرماتے ہیں. اور سبحان اللہ جو کمال کی آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، لوگ دے رہے ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وقلوبهم وجلہ، ان کے دل حالانکہ کانپ رہے ہیں. شیخ دل تو سکون میں آنا چاہیے دینے کے بعد، اور گناہ کے بعد کانپنا چاہیے. انہم الی ربہم راغبون، کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے تھے؟ نہیں عائشہ، ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون، لیکن وہ ڈرتے ہیں اللہ یتقبل منہم، کہ ان سے قبول شاید نہ کیا جائے. تو ہم نے جو یہ سارا کیا نا، ڈونٹ بی پراؤڈ، ڈونٹ تھنک کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے. ناؤ ہمیں نا اس سارے عمل کے بعد نیکی بعد فیئرفل ہو جانا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول کرتا ہے. اور دیکھیں روزے آئے تھے تقویٰ کے لیے. ہمیں تقویٰ کیوں چاہیے؟ قبولیت کے لیے ان روزوں کی. اور تقویٰ کیوں چاہیے؟ ہدی للمتقین، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں تقویٰ چاہیے. اگر ہم رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رمضان میں متقی بننا پڑے گا تاکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنے، ادروائز ہماری ہدایت کا باعث نہیں بنے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا، جیسے لاسٹ 10 نائٹس میں ایک جنرل ایک عوام کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ یار راتوں کو جاگ کے عبادت کرنی ہے، لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں. بٹ نا اس کو اور استغفار کو بھی اور اس عبادت کو نا ہم لوگ بس اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اینڈ ہوگی اور اس کے بعد وی گو بیک ٹو نارمل لائف. سو دیز آر ناٹ نارمل ڈیز، دیز آر ناٹ نارمل رائٹس، بیکاز نارمل روٹین میں یو ناٹ ویکنگ اپ دا ہول نائٹ اینڈ یو ناٹ پریئنگ دا ہول نائٹ. تو وہ ایک ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہے. اینڈ اس چیز کو آپ کیسے ٹیکل کریں کہ ایک بندہ اس کو نا ایک سیپریٹ طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ دس از ناٹ مائی ریئل لائف، یہ بس اب کچھ دنوں کے لیے میں نے کچھ راتوں کو جاگنا ہے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کچھ لوگوں میں کرتے ہیں، ذکر کیا، تھوڑی دیر سویا، کچھ لیکچر سنا چیز کی، اور اس کے بعد دا مومنٹ عید کامز اب نا ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا اب نا بیک ٹو سیم، مطلب کاموں پہ آ جاؤ. اچھا یار جو کام رمضان میں رہ گئے تھے، بزنس، کاروبار، یہ اور وہ، اور اپنا بس اب راتوں کی عبادت ختم، استغفار ختم. استغفار ہمیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جیسے رمضان میں استغفار کر لیا، اب بس اب اگلے رمضان میں یا 6 مہینے بعد یا کبھی دوبارہ کرنا ہے. اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اکثر لوگوں کا ہوتا ہے رمضان سے ریلیٹڈ کہ یہ ایک ریچول ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے. اور بہت سے لوگ نا اکثر اوقات سوال بھی جو آتے ہیں نا وہ آتے ہیں کہ جیسے مجھے کیا پڑھنا چاہیے رمضان میں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو میں رمضان میں پڑھوں. اچھا یہ پڑھ لوں، کتنی دفعہ پڑھوں؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی نا ایک چیز ہوگی اور آپ کے سارے اعمال صاف ہو جائیں گے. تو ایک آپ نے نا ٹک کر دیا، اس کے بعد آپ بازار جائیں، آپ شاپنگ کریں، آپ انجوائے کریں، بیکاز آپ نے نا ایک چور کیا. یو جسٹ ڈیڈ سم تھنگ دیٹ واز ویری روبوٹک وداؤٹ اینی سول ان اٹ. لائک آپ بہت ساری ہماری عبادات اگر استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں نا لوگ، اب فار ایگزامپل آپ کی بات کو اگر کوئی بندہ دوسری طرح سمجھنا چاہے، وہ کہ اچھا تھا بھائی بہت اچھی بات ہے، کتنی دفعہ استغفار پڑھنا ہے؟
اچھا 100 دفعہ. اچھا پھر اس کے بعد گناہ دھل جائیں گے, چلیں گریٹ ہو گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اب شروع ہو گئے اور کوئی بات پروگرام چل رہا ہے, یہ وہ اصل جو ایسنس ہے نا وہ مس ہو جاتا ہے. دا پوائنٹ از کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. آئی مین ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں بس نا چاہتا ہوں کہ مجھے بس یہ بتا دے ان عبادات کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور پھر جیسے ہی عید کا وقت قریب آئے گا ٹی وی پہ بھی, اچھا ٹی وی بھی وہ ہمارے اس ماحول کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پورے پروگرامز چینلز میں جتنا بھی ہوتا ہے سب نے دوپٹے لیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, ہر بندہ ہی سبحان اللہ الحمدللہ لگا ہوا ہے, اور ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں, اور جیسے ہی عید کا ٹائم قریب آتا ہے تو پورا میڈیا, سارا میڈیا, ایوری سنگل چینل آؤٹ دیئر ول گیو یو دس وائب کہ اچھا اب عید پہ کچھ فلمیں نئی آ رہی ہیں, نیا شو آ رہا ہے, اچھا ہمارا عید کا جو اسپیشل شو ہوگا اس پہ سب ہمارے حجاب کے رولز ختم ہو جائیں گے, ناچ گانا بھی ہو, لٹرلی ناچ گانا شروع ہو جائے گا, لٹرلی وہ شو کے اوپر لوگ آپس میں یہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں, مطلب دا ہول آئیڈیا ول بی میل فیمیل مکسنگ, ایوری تھنگ ول بی ہیپننگ. رمضان میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا, اور میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ جو لوگ یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے اب ناچ رہے ہیں, انہوں نے رمضان میں کوٹ ان کوٹ عبادت نہیں کی ہوگی, انہوں نے کی ہوگی, انہوں نے شاید رات کو استغفار بھی کیا ہوگا, انہوں نے نوافل بھی پڑھے ہوں گے. میں خود کیونکہ میڈیا انڈسٹری کے نا کئی لوگوں کو بڑا انٹیمیٹلی بھی جانتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ شوز وغیرہ کر کے بیہائنڈ دا سینس بھی پتہ ہوتا ہے کیا معاملہ چل رہے تھے, جنرلی ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن نا سم ہاؤ ہمارے بحیثیت ایک قوم کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستانی ہونے کے ناطے ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کام کو نا سر سے اتارو. دیکھو جس طرح نماز کے بارے میں بھی نا بہت سے لوگ الحمدللہ اچھی بات ہے نماز پڑھتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بٹ نماز بھی نا ہم لوگ سر سے اتار دیتے ہیں, یعنی کہ پڑھو بس نکلو بھاگو یہاں سے. اچھا ایون ابھی دیکھیں سبحان اللہ فجر کی نمازوں میں رش لگا ہوتا ہے, ابھی جمعے کی نمازوں میں آپ جائیں گے رش لگا ہوتا ہے. یہی لوگ رمضان کے فوراً بعد ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو اچھی بات ہے آپ نے رمضان میں بھی محنت کی آپ آئے, لیکن دیکھو دا ایسنس آف رمضان از ناٹ جسٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ٹک اٹ آف یور بکٹ لسٹ اینڈ سے آئی ورشپڈ ان رمضان, اور پھر اس کے بعد پروگرام ادھر ہی واپس چلا گیا جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا نا وہ واپس ریزیوم ہوا ہے. یعنی اگر آپ, یعنی بعض علماء نے اور بعض ہمارے جو ہے نا سلف کا یہ اس کے اوپر اقوال موجود ہیں کہ اگر آپ رمضان کے اندر گناہوں کو چھوڑتے ہو اس نیت سے کہ رمضان کے فوراً بعد میں اس کو وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے منقطع ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں. ابھی وہ نا واللہ اسلامک لوگوں کا بھی اور دنیا دار جو ہوسٹس ہیں ان کا بھی نا رمضان ایک اسلامک کانٹینٹ میکنگ کا مہینہ بن گیا انفارچونیٹلی, جس میں وی پوسٹ اسلامک ریلز, اسلامک احادیث اینڈ گیٹ مینی ویوز, اینڈ لوگوں کو ہم دس از ناٹ دا منتھ آف کانٹینٹ کریشن. اصل میں ہم نے کہا یہ کانٹینٹ والے بھی جو بھائی نے دیکھیں ایوری تھنگ از سیزنل, چھٹیوں کا سیزن ہے تو اس کا ٹائپ کا کانٹینٹ ہے, ویکیشنز کے سیزن میں اس طرح کا کانٹینٹ ہے, ابھی بسنت جو گزری بسنت میں بسنت ٹائپ, ہم نا اب رمضان بھی ایک سیزن ہے, اسلامی سیزن ہے تو اس میں آپ اسلامی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ایک جو چیز میں جو زیابی نے بات کی نا, یہ جو بحیثیت قوم ہماری, ہم لوگ نا بہت ساری چیزوں کو واقعی نا یہ ٹک کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر عبادت کو چھوڑ دیں نا اس کے علاوہ بھی اٹ ریئلی میٹرز کہ بچوں کے نمبر کتنے آئے ہیں, بچوں کو آیا سمجھ آیا کہ نہیں آیا, دیٹس ناٹ اے پرائرٹی. ہم لوگ نا جج اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, نمبرز بڑے میٹر کرتے ہیں, کتنی دفعہ استغفار کیا, نمبر کتنے آئے, یہ کیسے ہوا. سو اٹس آل اباؤٹ دا کوانٹٹی. نمازیں 5 پڑھنی ہیں اسپورٹس کی طرح کر رہے ہیں, پتہ ہے اس طرح اسپورٹس سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں, اچھا جی کتنے رن بنائے, کتنا ہوا, اس کے اندر ہارٹ سول تھا نہیں تھا, نمبر لے لیا نا بس ٹھیک ہے. اور جلدی بھی ہے نا, یعنی جلدی پڑھو, جلدی قرآن بھی ختم کرنا ہے. یعنی میں کہتا ہوں قرآن ختم نہیں کرنا ہے, قرآن آپ نے شروع کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا نا, میں وہ کافی سالوں پہلے مجھے ابھی تک یاد ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک وہ فیمیل ایکٹریس تھیں, ہی واز ناٹ نون فار سم تھنگ گڈ, یعنی ایسے سے نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم بھی بڑے ویک ہیں, تو کہتی ہیں اس رمضان میں کروں گی اپنے اور آپ کے گناہوں کا استغفار. ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں, آپ نے ویسے سوچا ہے ایکٹنگ کی فیلڈ میں جانے کے بارے میں؟ آپ ڈائریکٹر تھے تو مجھے ہائر کر لیں سر. تو یعنی فل میک اپ آن ہے. اچھا تو یہ جو میڈیا سے ٹرینڈ عوام و ناس پہ آتا نا کہ اوکے رمضان از دا منتھ آف عبادہ, اینڈ آفٹر رمضان جیسے آپ نے کہا بئس القوم, یعنی شیخ, تو میں سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ اگر رمضان میں آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے نا, اور آپ سود اپنے چھوڑ دیا ہے, میوزک سننا چھوڑ دیا ہے, حجاب شروع کر دیا ہے, داڑھی رکھ لی ہے, اور دل کو آپ ابھی کہتے ہو یار چھوڑ دفعہ معاف کرو یار, اس کو ہی معاف کرو یار, خیر اس نے مجھے معاف کرو یار, یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کا ہو گیا ہے اینڈ یو آر کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یعنی دس از دا چینج یو وانٹ. یہ دیکھیں سبحان اللہ یار, ایک بھائی مجھے کل پرسوں بتا رہے تھے ضیاء بھائی, بڑے اچھی فیملی سے, ان کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ, F6 میں بڑا گھر,
میں ڈیٹیلز نہیں بتاتا کیونکہ وہ ہنٹ نہ ملے کسی بات کہہ رہا ہوں. گوگل پن البتہ ہم شیئر کر دیں گے نیچے، آپ کو پن لوکیشن دے دیں گے، آپ بھائی سے انشاءاللہ ویریفائی کرا جابی دیجیے. سبحان اللہ اس لڑکے میں جیسے چینج آیا نا جابی، ہی واز انٹو پارٹیز ڈرگز اور سارا. جب ان کے والد صاحب کا سودی انڈسٹریز ہیں، آپ کو پتہ ہے انڈسٹریز بینک سے ڈیل کرتی ہیں اور سودی معاملات بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں. جابی وہ سبحان اللہ اس بندے نے جو میں اس کی وہ اس نے ہی لیفٹ ہز ہاؤس. مطلب میں کوئی اپریشیٹ نہیں کرا کہ بچے اپنے گھر چھوڑ دیں، لیکن اس کی سچویشن میں گھر والوں نے نکال دیا اس کو کہ اگر تو نے ہمارے ساتھ اگر یہ پنگے کرنے ہیں نا پھر تو نکل جا. لیفٹ ہز ہاؤس. ایون شادی بھی اس نے ایک ڈائیورسی بچوں والوں سے کی، ٹھیک ہے، خاتون سے. لیونگ ان اے رینٹل ہاؤس، دین کا علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور فرام دیٹ لائف اسٹائل ہی کیم ٹو دس لائف اسٹائل. آئی واز تھنکنگ یار یہ ساری اتنی پرابلم سے کیوں گزر رہا ہے؟ بیکاز آف دین. The only motivator is he left his dunya, he left his lucrative ابا جی کی انڈسٹری, he left his house, نوکر چاکر, جو بندہ نوکر چاکروں میں رہا ہو اور جو اس کا لائف اسٹائل ایسا ہو, اور he was یعنی بوائے کہتے ہیں نا, بوائے, ٹھیک ہے, ڈرنا نہیں اور سب سے آگے ہونا. اینڈ ابھی وہ یعنی کچھ مہینوں کے لیے تبلیغ پہ بھی کیا ہوا تھا, he came back. سبحان اللہ, I was thinking یار اتنا انڈیورنس سفرنگ اس نے کیوں انفلکٹ کیا اپنے اوپر دین کی وجہ سے. تو میں نہیں کہہ رہا ماں باپ سے دور ہو جائے یا ہارش ہو جائیں. واٹ آئی ایم سیئنگ, دین میں آنے کے بعد آپ ماں باپ سے قریب ہونے چاہیے اور آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈس اوبیڈینس. برو اس کی وجہ پتہ کیا ہے, لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمت نہیں رکھ پاتے. وہ شاید جب اس 30 دنوں میں عبادت کرتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے فیل کرے کہ ہم کسی کیج میں آ گئے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ پرائر رمضان کرتے تھے وہ ڈیفینیٹلی اب نہیں کر رہے. آنکھوں کی حفاظت ہو رہی ہے, زبان کی حفاظت ہے, کانوں کی حفاظت ہے, بری بات نہ کہہ رہے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے اس کو میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. اسی لیے انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, دیز پیپل گیو اپ رائٹ آفٹر رمضان. اب آپ امیجن کریں کہ جو لوگ رمضان کے بعد بھی استقامت دکھاتے ہیں نا برو, یہ عام بندوں کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں قد شبت یا رسول اللہ, آپ بوڑھے معلوم ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہود کی بہت ٹینشن ہے یا مجھے منافقین نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, یا بات سمجھ رہے ہیں اب نہیں, ایسا نہیں کہا. شیبتنی ہودن والواقعہ اور 4-5 صورتوں کے نام لیے, اور پھر علماء نا اس میں صورتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وائی پرٹیکولرلی ہود, اور ہود میں کیا کچھ ایسا ہے, ایسا کانٹینٹ یا ایسی آیات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ سٹیٹمنٹ کہی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس سورہ میں جو اینڈ میں آیت ہے نا فاستقم, اینڈ کی فاستقم کما امرت, اے نبی آپ ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ امپیکٹ تھا اللہ کی کتاب کا اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک اچھا کام کر لینا, اور دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اس کام میں ڈٹ جاتے ہیں. دیٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ. اور اس میں نا تو اس میں نا یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ نا بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. شیخ سبحان اللہ, مجھے جو ون آف مائی فیوریٹ آیاز آف دا قرآن ہے نا, وہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یعنی موت کے ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہوں گے خوف نہ کرو اور غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یعنی ہم تمہارے, یعنی اف یو وانٹ اینجلس ٹو بی یور فرینڈز اینڈ اف یو وانٹ, آپ کی موت کے ٹائم پہ جب لوگ پینک کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں مرنا, ملائکہ آئے اور کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اف یو وانٹ ٹو لسن دیز ورڈز ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, تو ثم استقاموا از اے سولوشن. کیا جب آپ نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے اور آپ نے رمضان میں اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کو نا فیل کیا اپنی لائف میں, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم. تو شیخ اس میں نا جیسے ایک جو آیت ہم نے بھی پڑھی ہے نا کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے, یعنی تم اس دنیا سے چلے نہ جاؤ. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے, آپ نے ثابت قدمی دکھانی ہے جب تک آپ اس دنیا سے چلے نہیں جاتے. ایک واقعہ ہے جب اللہ کے نبی جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قبر سے جب گزرے تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی قبر ہے, تو فرمایا فلاں فلاں شخص کی ہے.
تو فرمایا مستریحم او مستراحم من، کہ یا تو یہ بھی سکون میں آ گیا ہے، یا لوگ آسمان زمین باقی ساری جو مخلوقات ہیں وہ اس سے سکون میں آ گئی ہیں. تو مستریحن کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نا اپنے گارڈ کو انٹیکٹ رکھتا ہے، شیطان سے بچتا رہتا ہے. آپ نے شیطان سے صرف اس مہینے نہیں بچنا، آپ نے باقی سارے مہینے بھی بچنا ہے. لائک وائز آپ نے اپنے رب کا قرب صرف اس مہینے حاصل نہیں کرنا، ساری زندگی کرتے رہنا ہے. اور جیسے ہی آپ موت کا فرشتہ دیکھتے ہو وہی بات آتی ہے نا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، یہ جب فرشتوں کو دیکھتے ہو تو مسکراتا ہے. لا الہ الا تو اللہ. وہ جو آیت ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ہم نے شاید کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھے ہو. یہ جو پاکستانی فلاسفی ہے نا، نماز نہیں پڑھو لیکن اپنی جو چیز دنیا ہے نا ان پہ کمپرومائز، دین دنیا کو ساتھ لے کے چلو. بھائی ایسے کوئی فلاسفی نہیں ہے. دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، اور آپ کے دین میں ہی سب دنیا ہے، وہ آپ کا اجر کا باعث بنے گا. یہاں پہ ہم دنیا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ لے کے چلو، یعنی نیکیاں بھی کرو اور گناہ بھی کرو. تو اس سے ہمیں کمپلیٹلی نکلنا ہے. اور ایون سبحان اللہ ایک سائیکولوجیکلی بھی نا ایک ہے دا پیک اینڈ رول بائی ڈینیل کینیمن. وہ کہتے ہیں کہ پیپل جج ایکسپیرینسز آن دا بیس آف دیئر اینڈنگ مومنٹس. ٹھیک ہے. اور ایک اور ریسرچ ہے اس کہتے ہیں ریسنسی کوگنیٹو سائیکالوجی، وہ کہتی ہے کہ جو ہیبٹس آپ اینڈ پہ کرتے ہیں نا وہی کنٹینیوشن کا باعث بنتی ہیں. سو ہاؤ یو اسپینڈ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں، لاسٹ 10 نائٹس ول ڈیفائن یور اسکیجول آفٹر عید اور دا کنٹینیوشن آف یور ہیبٹس آفٹر عید، رائٹ. سو اس لیے وہ جو ہے نا کہ انما الاعمال بخواتیمہا، رمضان واز ناٹ اے اسپرنٹ گائز، اٹس اے میراتھن. اور میراتھن اگر آپ ابھی لگا لیں ٹی وی پہ، میراتھن میں لوگ پہلے سلو بھاگ رہے ہوتے ہیں، مڈل میں تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، اینڈ میں کیا کرتے ہیں جو بھی انرجی ہے وہ ساری لگا دیتے ہیں، رائٹ. سو رمضان نو ڈاؤٹ. اچھا ہم نے نا یہ فرق نہیں کرنا کہ رمضان اور بعد کا اسکیجول ڈفرینٹ نہیں ہوگا، سیم کنٹینیوشن کرنی ہے. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال راتوں کو نہیں جاگتے تھے سوائے ان آخری 10 راتوں کے. تو یہ ایک الٹرا بوسٹ ہے، 9 پہ آپ چل رہے ہو، چھٹے گیئر میں آپ چل رہے ہو. اس کے بعد عید آئے گی تو عید کے دن گناہ نہ کریں، اتنا اللہ کی نافرمانی اتنا ایٹ لیسٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پازیٹیولی گزاریں. اور اس کے بعد جو آپ نے قرآن شروع کیا تھا اور جو ختم کر لیا، تو رمضان قرآن ختم کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان قرآن کو لائف میں شروع کرنے کا مہینہ ہے. اسے کنٹینیو کریں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. سو دیر شوڈ بی اے کنٹینیوس چینج. کیونکہ وہ جو ایک قرآن میں ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، اس کی طرح مت بننا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَثَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک خاتون نا جب وہ آتی سارے دن وول کے نا چیزیں بناتی، گھر میں ایک تیار کرتی پوری چیز، اور وہ پھر باہر جاتی، وہ شی واز مینٹلی انسٹیبل، ڈفرینٹ تھی، وہ واپس آتی تو اسے سارا نا ڈسٹروائے کر دیتی. تو کہتے ہیں کہ ایسے مت بننا اس خاتون کی طرح جو سارا ایفرٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو ہم بھی ایسے مسلمان نہ بنیں جو ساری رمضان میں ایفرٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ عید کے دن ڈسٹروائے کر دیں، بیکاز یور ڈے آف عید ول ڈیفائن دا ایکسیپٹینس آف یور رمضان. اس میں نا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ساری، اس میں واٹس ریئلی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، لائک دا واٹس دا ایسنس آف اٹ. آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں نا، اس کے اندر وہ جو ہے نا اس کا ڈو اٹ ود یور ہارٹ اینڈ سول انوالوڈ ان اٹ. چاہے اس کی کوانٹٹی بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کوالٹی پہ ضرور فوکس کریں. کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ کہیں اچھا پوری رات لازمی میں نے جاگنا ہے اور میں نے اتنے نفل پڑھنے اور میں نے اتنے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، بٹ آپ کا اس کا دل پہ کوئی امپیکٹ نہ ہو رہا. دا آئیڈیا شوڈ بی کہ یار یہ 10 راتیں نا میں نے اس میں، اگر میرا ابھی تک اللہ تعالیٰ سے کوئی گہرا تعلق نہیں بنانا، چاہے کچھ بھی ہو، جب میں نے یہ تعلق ڈیولپ کرنا ہے جو بھی طریقہ ہے، چاہے وہ میں نے دعائیں پڑھ کے، چاہے میں نے کبھی تلاوت کر کے، چاہے کوئی تھوڑی تفسیر سن کے، چاہے میں نے کوئی اور، جسٹ فائنڈ اے وے دیٹ یو نو ورکس فار یو، کہ آپ کا ان 10 راتوں میں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنے کہ واقعی جو مقصد ہے نا رمضان کا، کہ متقی بن جائیں. اچھا جی، تقوی والے بن جائیں. اینڈ اس میں نا یہ دیکھیں تقوی والا کا مقصد یہ ہے کہ وہ مین اس کا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. سو تقوی از ناٹ جسٹ کہ نیکی کرتے رہنا، اٹس ناٹ جسٹ کہ نیک عمال آپ نے ڈھیر ڈھیر کرتے رہے اور گناہ بھی بس ٹھیک ہے اس پہ فوکس نہیں، فوکس اس گناہوں سے لازمی بچنا ہے. وہ جو ڈیفینیشن نہیں ہے عمر بن خطاب والی، اپنے آپ کو بچانا، سو اس میں بچانا زیادہ ہے، کرنا کچھ کم ہے. وہ جھاڑیاں ہیں اور اس سے بچ کے نکلنا. تو پرہیز کیا ہوتی ہے؟ پرہیز کچھ کرنے کو نہیں، کچھ بچنے کو بولتے ہیں. ہاں، تو وہ جو یہ ایسپیکٹ ہے نا، سو تھنک اباؤٹ دوز تھنگز، the sins that you're doing in your life, the things that you want to get rid of.
ابھی سے بیٹھ کے سوچیں کہ یار رمضان کے بعد نا میں نے یہ گناہ جو ہے نا میرے, ان کو تو میں نے لازمی خیر بات کہنا ہے, لازمی خیر بات کرنا, اور فرائض جو اگر میرے کو چھوٹتے ہیں ان کو میں پکا کروں, یہ بیر منیمم ہے. اف یو ڈو دس, ہاں نیکی میں اگر آپ تہجد اس کے بعد رمضان میں بات نہیں پڑھے تو اتنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. سو یو نو یہ جو بیلنس ہے نا, ہیو دیٹ سارٹ آف مائنڈ سیٹ کہ میں نے ان 10 دنوں میں نا اپنے گناہوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, میں نے ہیبٹ ڈیولپ کرنی, میں نے اللہ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ آئی نو کہ اس کے بعد شیطان اور وہ دنیا کے سارے مسئلے میرے پہ دوبارہ حاوی ہوں گے. سو سارٹ آف ڈونٹ جسٹ فوکس آن دیز 10 days اونلی کہ اچھا بس عبادت کرنی اور اجر ڈھیر سارا کمانا ہے. فوکس آن دی عبادت ان 10 days کہ میں نے اس کے بعد جب نکل رہا ہوں نا تو میں یہ اس کی تیاری کر رہا ہوں. اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بہت سے لوگ نا یہ جو آخری 10 days میں ہم لوگوں نے بہت ساری ماشاء اللہ باتیں کی کہ یہ کریں وہ کریں, کچھ لوگ نا جو بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور اس اوور ویلمنگ کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے, اتنا کچھ کرنا, آخری دن میں کیا کروں, میں کیا کروں, اینڈ دین اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نا ایک اگین پیرالسس کریٹ ہوتا ہے کہ اچھا کیونکہ نا ایک آدھ دن میں اگر نہیں ہوا نا لائک دے ناٹ ریچنگ دیٹ پیک لیول, تو کہتے ہیں وہ پھر نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا, سارے آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گیا, ناراض اور غصے, بلکہ غصہ آتا ہے اپنے پہ, اور پھر اپنے آپ کو نا انسان لوزر بھی سمجھتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہاں سارے بیٹھ کے اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں, میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں, مجھے تو یہ نہیں ہو رہا. تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں آپ نا لیٹس پلان اٹ پراپرلی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ لوزر ہیں, آپ لوزر ہیں. دیکھیں ایک ہم نا ٹاپ سے نیچے لے کے آتے ہیں کہ کہاں تک آپ کیا کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں لسنرز ہیں ان کو کچھ پریکٹیکل ٹپس ملیں اور وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. دیکھیں ایک تو ہے جو آپ میں سے اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں, آپ جا کے 10 دن وہاں گزارتے ہیں, الحمد للہ یو ول فائنڈ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گی. ہوپ فلی یو ول ناٹ بی ویسٹنگ یور ٹائم ان اعتکاف, بیکاز اعتکاف میں بھی چلے جانا بھی یہ نا کہ ٹکٹ مار دی گئی, میں مسجد میں آ گیا. اب کیونکہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے سب اعتکاف کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب ایک میں بھائی کو جانتا ہوں وہ اعتکاف میں, اللہ معاف کرے یار, لڑکا سا تھا وہ اعتکاف میں باقی بھائیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا, کسی کے ایئرپوڈس کسی کا فون غائب کر دی, اللہ عالم. تو اچھا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نا میں فیصل مسجد میں وہاں بھی تھے, فیصل مسجد میں تراویح پڑھتا تھا. تو وہاں پہ نا وہ امام صاحب آخری عشرے کی بات ہے, باقاعدہ طور پر امام صاحب, کیونکہ فیصل مسجد میں عوام کا سمندر آیا ہوتا ہے جو اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, تو امام صاحب باقاعدہ طور پر جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں ان کو ڈانٹتے تھے. یعنی تراویح کے دوران, یعنی تراویح ہو رہی ہے نا, 2 رکعت پڑھی, پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر 4 کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر کوئی 6 یا 8 پہ جا کے نا وہ باقاعدہ طور پر ڈانٹتے تھے کہ یار آپ لوگ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے پیچھے شور مچایا ہوا ہے, ادھر آپ نے پارٹی آن کی ہوئی ہے, ادھر آپ چائے پی رہے ہیں, مطلب آپ اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں اور آپ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اور فرض نمازوں میں بھی آپ ڈنڈیاں مار رہے ہیں. تو یہ کون سی تو گھر سے بھاگنے کا بھی طریقہ بن گیا کافی لڑکوں کے لیے, گھر سے بھاگنے کا بھی. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ اگر آپ فرائض پہ عمل کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور گپ شپ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے, تو پھر مطلب موسٹ لائکلی انشاءاللہ اگر آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, موسٹ لائکلی آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ میں لے کے آئیں. سارا دن کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے, اور کہیں یہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ آپ ہائپر روٹین سے آ کے کسی نے آپ کو زبردستی اعتکاف اٹھا دیا, جو بھی کچھ ہوا ہے, یا خود آپ آئیں, تو اس ہائپر روٹین سے اس میں آنا, اور بائی دا ٹائم یو لیو فرام دا مسجد, جب اعتکاف ختم ہوگا اور آپ واپس گھر جائیں گے, اور آپ کا اگر ایون ہاف اچھا اعتکاف گزر گیا نا, آپ کی فیل ہوگا کہ آپ ایک نئی دنیا میں آ رہے ہیں. یعنی دا ورلڈ ول ناٹ لک دا سیم اینی مور.